السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو کے اندر ہماری گفتگو چل رہی تھی روزوں کے فضائل کے متعلق۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں روزے کے مسائل کے متعلق، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مسلک شوافع کے مسائل ہیں۔ اجتہادی مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ باقی احناف جو ہے وہ اپنے علماء سے مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزے کے ارکان کیا ہے؟ روزے کے 3 ارکان ہیں۔ روزے کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 امساک یعنی مفطرات سے رکنا، اور نمبر 3 روزے دار۔ نمبر 1 نیت۔ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیگر عبادات کی طرح ہر روزے کے لیے نیت واجب ہے۔ رمضان، نذر یا کفارے کے فرض روزے کے لیے رات میں نیت کرنا واجب ہے۔ غروب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت نیت کرنا کافی ہے۔ یعنی رمضان کے جو فرض روزے ہیں اور اسی طرح جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں، رمضان میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا جو بھی، تو اس کے لیے جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں تو اس کے لیے غروب آفتاب کے بعد، یعنی کل روزہ ہم کو رکھنا ہے تو آج سورج غروب ہونے کے بعد اور صبح صادق سے پہلے ہم کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ فرض روزہ شمار نہیں ہوگا۔ سنت روزے کا مسئلہ الگ ہے، فرض روزے کا مسئلہ الگ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو صبح صادق سے قبل رات میں روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ آگے آنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے پیش نظر اس روایت کا تعلق فرض روزے سے ہے۔ فرض روزے کی نیت میں روزے کی تعین یعنی رمضان یا نذر یا کفارے کا ہے، یہ بھی لازم ہے۔ یعنی فرض روزہ جب ہم اس کی نیت کریں گے تو اس کے لیے یہ نیت بھی ضروری ہے کہ یہ روزہ میں رمضان کا رکھ رہا ہو یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہو۔ اگر 2 رمضان کے قضا روزے یا مختلف قسم کے کفارے کے روزے ذمے ہوں اور صرف قضائے رمضان کی یا کفارے کی نیت کرے، سال اور سبب کفارے کی تعین نہ کرے تو یہ جائز ہے۔ مطلب 2 رمضان کے روزوں کی قضا رکھ رہا ہے تو اس کو یہ دل کے اندر رکھنا ضروری نہیں ہے کہ 2 سال کے رمضان کی جگہ 1 سال پہلے کا رمضان رکھ رہا ہو، اس کے پہلے کا 1 سال رکھ رہا ہو، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دونوں بھی نیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح مخصوص ایام کے سنت روزوں میں جیسے عرفہ، عاشورہ اور ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور شوال کے 6 روزے تعین لازم نہیں، کیونکہ ان ایام میں روزے اس میں شمار ہوں گے، بلکہ کسی اور روزے کی نیت کرے تو بھی یہ حاصل ہوں گے، جیسا کہ تحیۃ المسجد کا ثواب کسی اور نماز سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصود ان ایام میں روزوں کا پایا جانا ہے۔ مطلب جیسے کہ آپ شوال کے روزے رکھ رہے ہیں اور اسی میں کوئی اور سنت روزوں کی بھی نیت کر لے تو اس دونوں حاصل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ تحیۃ المسجد، اگر ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور سنت پڑھ رہے ہیں اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں تو دونوں بھی ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ نیت کے بعد روزے کے منافی مخالف عمل پایا جائے تب بھی نیت صحیح ہوگی، جیسے نیت کے بعد جماع کرنا یا از خود کئی کرنا۔ اس طرح نیت کے بعد سو جائے یا حیض کا سلسلہ اکثر مدت کے بعد یا عادت کے مطابق ختم ہو جائے تو یہ نیت صحیح ہے۔ رات میں روزے کی نیت کر لے اور اس کے بعد کھائے پیے، مطلب صبح صادق سے پہلے،
یا جمع کر لے صبح صادق سے پہلے، تب بھی وہ روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تجدید نیت کی ضرورت نہیں، دوبارہ وہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صبح صادق سے پہلے ہاں، کیونکہ یہ کوئی سبب روزے کی نیت کے منافی نہیں۔ اگر فجر سے قبل نیت ہی ختم کر دے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب ہم نے روزے کی نیت رات میں کر لیے اور اس کے بعد پھر جمع کر لیے یا کھائے پیے اور نیت ویسی ہی ہماری باقی ہے، تو پھر وہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا صبح صادق سے قبل۔ اور اگر ہم نے نیت توڑ دیے اور اس کے بعد کھائے پیے اور پھر نیت ہی نہیں کی تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ صبح صادق سے قبل پھر نیت کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے، لیکن دن میں نیت کے ختم کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ مطلب اب روزہ رکھا ہے اس نے، نیت بھی کر لیا، روزہ بھی رکھا، اب دن ہو گیا، اب اس نے نیت ختم کر لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ردت اسلام چھوڑنا ہے، اسلام سے وہ پھر جائے تو دن میں بھی روزہ ختم ہو جائے گا۔ سنت نفل روزوں کی نیت زوال سے قبل کرنا بھی صحیح ہے۔ جو سنت روزے ہوتے ہیں اس کی نیت جو ہے وہ صبح صادق کے بعد بھی یعنی زوال سے قبل بھی کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ کچھ کھائے پیے نہ ہو، لیکن یہ فرض کے لیے سنت کے لیے ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا ایک مرتبہ کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا پھر میں روزہ رکھتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تمہارے پاس کچھ ناشتہ ہے؟ زوال کے قبل نیت کرنے سے نفل روزہ اس وقت صحیح ہوگا جبکہ صبح صادق کے بعد سے روزے کے منافی کوئی بات جیسے کھانا، جمع، کفر حیض اور نفاس، پاگل پن نہ پائے جائے، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صبح صادق کے بعد سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور پھر زوال سے قبل نیت کر لے، یہ سنت روزوں کے متعلق ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر صبح صادق کے بعد کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، جمع بھی کیا ہے، جو بھی روزے کے منافع عمرے وہ سب کیا ہے اس نے، اور اس کے بعد نیت کر لے تو پھر وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سنت روزوں کے لیے، فرض روزوں کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا غروب آفتاب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ کامل نیت کس کو کہتے ہیں؟ نویت صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنہ للہ تعالی، میں نے کل اس سال کے رمضان کے فرض روزے کی ادائیگی کی نیت کی تاکہ اس کے برعکس صورتوں سے متمیز ہو۔ نیت کا اصل محل دل ہے، دل میں نیت ہو اور زبان سے نہ کہے تو کافی ہے، لیکن زبان سے کہے اور دل میں نہ ہو تو یہ کافی نہیں۔ صرف دل میں نیت کر لے اور زبان سے نہ کہے تو کافی ہے، لیکن زبان سے کہے اور دل میں نیت کرے ہی نہیں تو پھر یہ کافی نہیں ہے۔ اگر سحری کرے تاکہ روزہ رکھے یا پانی پیے تاکہ دن میں پیاس نہ لگے، یا صبح صادق کے خوف سے کھانے پینے یا جماع سے باز آئے اور تصور میں روزہ اپنے شرعی صفات کے ساتھ موجود ہو، اس کا نیت میں خیال ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی نیت کہلائے گی کیونکہ روزے کے قصد کو متضمن ہے۔ 30 رمضان کی رات کل رمضان کے روزے کی نیت کرے اور چاند نظر نہ آیا اور رمضان ہی تھا تو یہ روزہ صحیح ہے، لیکن 30 شعبان کی شب میں اس طرح نیت کرنے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ابھی رمضان کا ثبوت نہیں ہوا، اس لیے پختہ نیت نہ ہوگی۔ البتہ اس کے نزدیک کسی معتبر شخص کے کہنے سے رمضان کا گمان ہو تو بالجزم نیت کی وجہ روزہ صحیح ہوگا۔ اگر یوں نیت کرے کہ کل شعبان ہو تو نفل روزہ اور رمضان ہو تو فرض روزہ اور کوئی علامت نہ ہو تو شعبان ہونے کی صورت میں نفل روزہ صحیح ہوگا کیونکہ اصل بقائے شعبان ہے، اور رمضان ہو تو فرض یا نفل دونوں صحیح نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرض روزوں کی نیت جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہی ہوگی۔ اگر کسی کو قید و بند میں ہونے کی وجہ سے رمضان کا علم نہ ہو سکے، مثلا کوئی جیل وغیرہ میں ہو، آج کل تو ویسے معاملات نہیں، آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، اس سے سب پتہ چل جاتی ہے، لیکن مسئلہ ہے تو بیان کرتا ہو سکے تو مختلف علامتوں کی روشنی میں اندازہ لگا کر روزہ رکھے۔ اگر واقعتاً یہ روزے رمضان میں ہی رکھے ہیں تو ادا ہے، اور بعد میں ہے تو قضا ہے، اور پہلے ہے اور پھر رمضان مل جائے تو اس میں ادا کرے ورنہ بعد میں قضا کرے۔ اگر آئندہ سال کے رمضان میں واقع ہو تو اس کی طرف سے ادا ہوں گے، نہ کہ سابقہ سال کی قضا۔ جو معذور جاہل نہ ہو اور مختار ہو اور روزہ یاد ہو، اس شخص کو مندرجہ ذیل امور سے رکنا لازم ہے۔ جو معذور نہ ہو، مجبور نہ ہو اور جاہل نہ ہو اور مختار ہو، روزہ رکھنے پر قادر ہو، اس شخص کو ان چیزوں سے رکنا لازم ہے۔ کن چیزوں سے؟ نمبر 1 جماع سے، عمدن قی کرنا، نمبر 2 عمدن قی کرنا، جان بوجھ کر قی کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ لہذا
جو روزے دار ہونا یاد ہوتے ہوئے اپنے اختیار سے حرمت کے علم کے باوجود یا علم نہ ہو لیکن اس میں کوتاہی کی ہو جمع کر لے یا از خود یعنی خود الٹی کر لے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ جمع کا مسئلہ میں اجماع ہے، جان بوجھ کر جمع کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے میں خود بخود قے ہو جائے تو اس پر قضا نہیں، اور جو از خود قے نکالے وہ قضا کرے۔ جان بوجھ کر جو قے کرے، الٹی کرے تو پھر اس کے لیے روزہ قضا ہے، رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ ہونا بھول کر یا کسی مجبوراً اور زبردستی کرنے سے، بے اختیار یا مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے، جبکہ اس لا علمی میں وہ قصوروار نہ ہو یعنی تازہ نو مسلم ہو، یا علماء سے یعنی اس مسئلے کے جاننے والے عالم سے دور دراز علاقے میں پلا بڑا ہوا ہو اور جمع یا قے کرے تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگر اس نے جاننے میں، مسئلہ جاننے میں کوئی کوتاہی نہیں کیا ہو، کوئی کمی کوتاہی نہیں کیا ہو، اور اس کے باوجود بھی اسے اس علم کا اسے مسئلے کا علم نہ تھا، یا تازہ ایمان لے کر آیا تھا، اسے مسئلے کا علم نہ تھا، اور پھر اس نے روزہ رکھنے کے بعد جمع کیا ہو یا الٹی کیا ہو، وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس نے روزے کے مسائل جاننے میں کوتاہی کیا تھا، یا پھر اس کو سارا علم تھا اور پھر وہ الٹی وغیرہ کرے، قے کرے، تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ از خود قے ہو جانے سے بھی روزہ باطل نہ ہوگا، مطلب اگر اس کو علم نہ تھا تو، اور آمدن کرنا خود ہی معطل ہے، اور اگر جان بوجھ کر کرے تو ویسے بھی روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، گرچہ واپس پیٹ میں ایک قطرہ بھی نہ جائے۔ اگر ایک قطرہ بھی پیٹ میں نہ جائے اور جان بوجھ کر بھی وہ الٹی کرے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اندر سے بلغم نکال کر تھوکنے میں حرج نہیں، اگر دماغ سے بلغم اترے اور منہ کی حد ظاہر تک یعنی لفظ ہا، یعنی اوپر لفظ ہا کا جو مخرج تک پہنچ جائے اور اس تھوکنے پر قادر تھا، نہ تھوکا اور پیٹ میں چلا گیا تو روزہ باطل ہوگا، اگر تھوک نہ پایا تو باطل نہ ہوگا۔ کسی بھی عین چیز کا منفذ مفتوح یعنی کھلے ہوئے راستے سے جوف یعنی خالی جگہ میں جانا، گرچہ اس جوف میں غذا یا دوا کو بدلنے اور ہضم کرنے کی قوت نہ ہو، جیسے حلق ہے یعنی ہمارا جو گلا ہے، نمبر 2 دماغ ہے، نمبر 3 کان ہے، اس کان کا اندرونی حصہ، پیٹ اور پیشاب کا راستہ اور کستان جو سینے کے جو سوراخ ہوتے ہیں، اور مثانہ صرف یعنی پیشاب پاخانے کا راستہ، ہوا داخل ہو اس میں سے، اگر ہوا داخل ہو یا ذائقہ محسوس ہو، کوئی بھی چیز کا ذائقہ محسوس ہو تو حرج نہیں، کیونکہ یہ عین نہیں، دھواں اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بیری وغیرہ کے دھوئے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل یا سرما مسامات کے ذریعے اندر پہنچے، یعنی جو ایسے مسامات سے مطلب بال وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے بدن کے، اس کے مسامات کے ذریعے اگر تیل اندر پہنچ جائے، یعنی سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ پانی سے غسل کرنے میں بدن پہ پورا پانی لگ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے اس کا اثر اندر محسوس کیوں نہ ہو، کیونکہ اثر اندر بھی محسوس ہوا تب بھی اس کو کوئی مطلب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ منفذ مفتوح کے ذریعے نہیں پہنچا، جو خالی راستے ہیں اس کے ذریعے نہیں پہنچا۔ خالص پاک تھوک اپنے منہ سے پیٹ میں جائے، گرچہ منہ میں جمع کرنے کے بعد یا زبان باہر نکالنے کے بعد اس پر تھوک موجود ہو، اور اس سے روزہ باطل نہ ہوگا۔ خالص جو ہماری منہ کی تھوک ہے وہ اگر ہمارے منہ میں جمع ہو جائے اور پھر اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ تھوک نجس ہو یا اس میں کسی اور چیز کی آمیزش ہو، یا منہ سے باہر نکالنے کے بعد گرچہ ظاہری ہونٹ پر ہی کیوں نہ ہو پیٹ میں جائے تو روزہ باطل ہوگا۔ تھوک جمع کر کے باہر نکالے اور پھر اندر پیے تو پھر اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، یا اس کے اندر کوئی ناپاک چیز ملی ہو، کوئی بھی ناپاک چیز یا باہر کی کوئی بھی چیز اگر اس کے اندر مکس ہو جائے اور پھر اس تھوک کو ہم لوگ پیے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس کے مسوڑوں سے ہمیشہ خون نکلتا ہے، کسی کے دانتوں سے ہمیشہ خون نکلتا رہتا ہے، وہ اچھی طرح تھوک کر منہ کو صاف کرے کہ تھوک سفید ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ اس مشقت کی وجہ سے کلی کرنے اور منہ دھونے کی ضرورت نہیں، بار بار جن کے لیے خون نکلتا ہے ان کے لیے بار بار تکلیف ہو جائے گی منہ دھونے کے لیے تو ضرورت نہیں۔ کان میں سخت تکلیف کی وجہ سے دوا ڈالنے کی نوبت آئے اور اس میں فائدے کی تحقیق ہو تو استعمال کی اجازت ہے، اور مجبوری کی وجہ سے روزہ صحیح ہوگا۔ بہت سخت کان میں درد ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ دوا ڈالے تو پھر وہ روزہ ٹھیک ہے مجبوری کی وجہ سے، ورنہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ جب معتبر ڈاکٹر کے کہنے سے کسی بیماری میں قے کرنی پڑے تو
تو اس سے روزہ باطل ہوگا. کتنا بھی معتبر ڈاکٹر ہو اور وہ اگر کئی کرنے کے لیے الٹی کرنے کے لیے کہے تو روزہ باطل ہو جائے گا, بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا. مکھی, مچھر, راستے کا غبار یا آٹا چھانٹتے وقت اس کے ذرات پیٹ میں جائے تو روزہ باطل نہ ہوگا, کیونکہ پہلی دونوں صورتوں میں آمدن نہیں کی اور آخری دونوں صورتوں میں اس سے احتیاط کافی دشوار ہے. اگر بھول سے کوئی چیز جوف میں پہنچ جائے یا اسے لوٹانے پر قادر نہ ہو یا زبردستی اور جبرن یوں ہو یا مسئلے سے لا علمی کی سبب ہو جبکہ لا علمی میں اس کا قصور نہ ہو تو ان صورتوں میں روزہ باطل نہ ہوگا. بھول کر کھا لے پی لے, بھول کر جو بھی ہے تو اس سے روزہ باطل نہ ہوگا. یا مسئلہ معلوم ہی نہ تھا تو مسئلہ الگ ہے, جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بھی بتایا. کوئی شخص روزے میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لے, اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس پر قضا لازم نہیں. یعنی کھا لے پی لے اور پھر یاد آئے تو پھر وہ اپنا روزہ مکمل کرے, اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کھاتے وقت یاد آئے اور پھر واپس سے منہ میں نوالا ہے یا منہ میں پانی ہے اور پھر یاد آئے اور پھر ایک گھونٹ پی لے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. اگر بواسیر کی مسیں باہر نکلے اور انہیں اندر داخل کرے تو کوئی حرج نہیں. اگر مجبوراً انگلی بھی ساتھ داخل کرنی پڑے تو وہ بھی معاف ہے. مجبوری نہ ہو اور انگلی داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی کو بواسیر یعنی فیشر کی بیماری ہوتی ہے اور اس کی جو مسیں ہے یعنی پخانے کے راستے سے چمڑا جو ہے وہ باہر آتا ہے, وہ مجبوری اگر اس کو انگلی سے اندر داخل کرے, مجبوری ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مجبوری نہیں ہے اور اگر انگلی داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پانی کے غیر مطلوب استعمال سے وہ پیٹ وغیرہ میں چلا جائے تو روزہ باطل ہوگا. بغیر کسی مطلوب کے اگر ہم وضو کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر بھی ہم زبردستی پانی گڑگڑا کر رہے ہیں اور اس پیٹ میں پانی چلا جائے تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے کلی اور استشناق میں مبالغہ کرنا, یعنی وضو کرتے وقت زیادہ جان بوجھ کے 3 سے زیادہ مرتبہ کلی کرنا, اس سے بھی وضو میں پانی اگر اندر چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ سے نجاست دور کرنے کے لیے مبالغہ کرے یا وضو میں مبالغہ نہ کرے اور بلا اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے تو روزہ باطل نہ ہوگا. وضو کرتے وقت غلطی سے پانی چلا جائے, زبردستی کرنے سے نہیں, غلطی سے چلا جائے تھوڑا سا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. واجب یا مسنون غسل میں پانی کان وغیرہ میں چلا جائے تو حرج نہیں. واجب غسل ہے یا سنت غسل ہے اور نہاتے وقت تھوڑا سا پانی اگر چلا جائے کان کے اندر تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر غوطہ لگانے سے کان میں پانی جاتا ہو اور اس سے بچنا مشکل ہو تو غوطہ لگانا حرام ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, روزہ رکھنے کے بعد بھی سوئمنگ کرتے ہیں, پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے سوئمنگ کے لیے جب ہم اندر تیرتے ہیں تو کان میں بھی پانی چلا جاتا ہے, ناک میں بھی پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. حرام ہے بلکہ اس طرح کرنا روزے کے اندر. اور کان میں پانی جائے تو روزہ باطل ہی ہوگا. اس سے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے صفائی و نظافت کے لیے غسل کرے اور کان میں پانی چلا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا. صرف ٹھنڈک کی نیت سے اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد غسل کر رہے ہیں اور کان میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کان کے اندر تک پانی چلا جائے تو اس لیے بہت احتیاط سے اور سنبھل کر غسل کرنا. استمنا قصدن اپنی منی نکالنا یا اپنے بیوی یا کسی اور کے ہاتھ سے بلا حائل یا حائل کے ساتھ منی نکالے اور روزہ باطل ہوگا. یعنی مشت زنی کرنا اور اپنے ہاتھ سے یا بیوی کے ہاتھ سے بھی مشت زنی کرنا اور انزال ہو جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ بغیر انزال کے جماع سے جب روزہ باطل ہوتا ہے تو شوہرت کے اس عمل سے بصورت انزال بدرجہ اولا باطل ہے. اسی طرح بلا حائل بیوی کو چھونے, بوسہ لینے یا ساتھ لیٹنے سے منی نکلے تو روزہ باطل ہوگا. بلا حائل بغیر کپڑوں کے اگر بیوی کے بازو میں سوئے, بوسہ لیے اور اس سے اگر منی نکلے تو بھی روزہ باطل ہوگا. لیکن اگر حائل ہو, چاہے پتلا کپڑا ہی کیوں نہ ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا. اگر کپڑے کے ساتھ بیوی کے ساتھ سوئے اور پھر اس سے اگر منی نکلے بلا اختیار تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھجلی وغیرہ کی وجہ سے شرمگاہ کو کھجا انزال ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کسی کو بیماری بھی ہوتی ہے, فوراً منی نکل جاتی ہے اور وہ کھجلی کی وجہ سے نکل جائے ہاتھ لگنے سے تب بھی اس کا مجبوری ہے تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صرف کسی کو دیکھنے یا کچھ سوچنے کی وجہ سے انزال ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا, جیسا کہ احتلام کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا. کسی کو دیکھنے سے لیکن دیکھتے رہنے سے نہیں, مجبور دیکھے اور اس سے روزہ اس سے اگر انزال ہو جائے, منی نکل جائے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہو. جیسا کہ احتلام یعنی خواب کے اندر, نیند کے اندر جب منی نکلتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں. اگر تحریک شہوت انزال کا اندیشہ ہو تو فرض روزے میں بیوی کو چھونا اور بوسہ لینا وغیرہ حرام ہے. اگر انزال کا اندیشہ ہو تو اس سے بہتر بچنا ہی ہے, کیونکہ اس سے پھر بیوی سے نزدیک جانا ہی
بہتر ہے۔ اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا ترک اولا بہتر ہے، کیونکہ روزہ دار کو شہوتوں کا ترک کرنا مسنون ہے۔ حرمت کا حکم نہیں لگایا گیا کیونکہ اس صورت میں انزال کا احتمال ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج مطہرات کا روزے میں بوسہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حاجت پر مکمل قابو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی حاجت پر مکمل قابو تھا، ہم کو اپنی حاجت پر قابو نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے شخص کو روزے میں مباشرت یعنی بیوی کے ساتھ صرف لیٹنے کی اجازت دی، اور دوسرے شخص کو جو جوان تھا اس کو منع فرمایا۔ درد وغیرہ کے ذریعے وقت کا اندازہ لگا کر تحریر سے افطار کرنا جائز ہے، لیکن صرف ظن یعنی گمان سے افطار کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اصل دن کا باقی رہنا ہے، لیکن غروب کا یقین ہو جائے مشاہدہ وغیرہ سے پھر افطار کرے تو یہ بہتر ہے تاکہ غلطی سے محفوظ رہے، یعنی جیسا کہ وہ کلائمیٹ کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سحری کا وقت باقی رہنے میں شک بھی ہو تو سحری کر سکتا ہے، کیونکہ اصل ابھی رات کا باقی ہونا ہے، لہٰذا روزہ صحیح ہوگا جبکہ معلوم نہ ہو کہ صبح صادق ہونے کے بعد سحری ہوئی۔ تحریر کر کے اندازہ لگا کر سحری یا افطار کرنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ اندازہ غلط تھا تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی اندازہ لگا کر اگر ہم نے روزہ رکھے لیکن بعد میں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ تو ٹائم نکل گیا تھا ہاتھ سے، تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ظن و گمان جس کی غلطی واضح ہو چکی ہو معتبر نہیں۔ اگر بغیر تحریک کے سحری یا افطاری کرے اور کچھ پتہ نہ چلے تو سحری تو صحیح ہے لیکن افطار غلط ہے اور روزہ نہ ہوگا۔ اگر بعد میں دونوں کا اپنے وقت میں ہونا معلوم ہو تو دونوں صحیح ہے، اور دونوں کی غلطی واضح ہو تو دونوں غیر معتبر ہے۔ اگر صبح صادق کے وقت منہ میں کھانا ہو اور اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے بلکہ پھینک دے یا منہ میں ہی رکھے تو روزہ صحیح ہے۔ پھینکنے کی صورت میں بلا اختیار کچھ اندر چلا بھی جائے تو حرج نہیں، لیکن دوسری صورت میں اگر اندر نہ چلا جائے تو روزہ باطل ہوگا۔ دوران جماع صبح صادق ہو اور فوراً ترک جماع کی نیت سے جدا ہو جائے تو روزہ صحیح ہے، اگر جب بعد میں انزال ہو جائے، بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے اور جماع کر رہا ہے اور صبح صادق کا وقت کا پتہ چل جائے اور فوراً بیوی سے الگ ہو جائے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر ترک جماع کی نیت کے بغیر لذت حاصل کرنے کے لیے جدا ہو تو وہ روزہ باطل ہوگا۔ اگر صبح صادق ہوتے ہی جدا نہ ہو، چاہے صبح صادق کا علم ہو یا نہ ہو، تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، انجیکشن کے بارے میں، روزے کی حالت میں بطور علاج انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بطور علاج کے انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، نمبر 3، روزے دار۔ روزے دار کے لیے مکمل دن صبح صادق سے غروب تک اسلام یعنی ایمان والا ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، حیض اور نفاس سے پاکی کی شرط ہے عورتوں کے لیے، لہٰذا دن کے کسی بھی حصے میں ان صفات میں سے کسی کی ضد پائی گئی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا دن میں 1 سیکنڈ بھی کفر کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پاگل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حائضہ ہو جائے عورت تو حائضہ اور نفسہ کو روزے کی نیت سے امساک حرام ہے، لیکن کسی مفطر روزے کی منافی عمل جیسے کھانا وغیرہ پر عمل کرنا واجب نہیں، صرف روزے کی نیت نہ ہونا کافی ہے، جیسے عید کا حکم ہے۔ بچے کی ولادت ہو یا علقہ یا مضغہ کا استقاط ہو، اگرچہ بغیر طریقے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ سارا دن سوتا رہا تو روزہ ہو جائے گا، دن کے بعد بعض حصے میں بے ہوشی یا نشہ پایا جائے تو روزہ صحیح ہے، لیکن مکمل دن بے ہوش رہا یا نشے میں رہا تو روزہ صحیح نہیں، کیونکہ دونوں صفت انسان کو اہلیت خطاب سے خارج کرتے ہیں، بخلاف نیند کے، کیونکہ نیند سے فوت شدہ نماز کی قضا لازم ہے، بخلاف بے ہوش کے اور اس نشے کے جس میں اس کی غلطی نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی رات میں شراب پیے اور دن کے بعض حصے میں ہوش میں ہو تو روزہ صحیح ہوگا۔ ممیز کا روزہ صحیح ہے، غیر ممیز کا صحیح نہیں۔ وقت کے اعتبار سے روزے کی صحت کا شرط، روزہ دن میں رکھا جائے نہ کہ رات میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن نہ ہو۔ صحیحین کی حدیث میں دونوں عید کے روزے سے منع فرمایا۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں بھی روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح عیدین دونوں بھی عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، چاہے تمتع کے طریقے پر حج کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ابو داؤد کی ایک صحیح روایت میں ان ایام کے روزوں سے روکا گیا۔ یوم الشک، شک کے دن میں بغیر معتبر سبب کے روزہ نہ رکھے، کیونکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یوم الشک میں روزہ رکھے
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ فرض یا سنت روزے کی قضا، نظر کا روزہ اور ورد کا روزہ شک کے دن رکھنا بلا کراہت صحیح ہے۔ ورد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے روزے کی کوئی خاص عادت ہو، جیسے پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنا، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، اور شک کے دن اس کی ترتیب کے مطابق روزے کا دن ہو تو رکھنا صحیح ہے۔ یوم الشک سے قبل ایک مرتبہ بھی رکھنے سے وہ ورد میں شمار ہوں گا۔ مذکورہ روزوں کی کوئی عمدن مؤخر کرے تاکہ 15 شعبان کے بعد یوم الشک میں رکھے تو حرام اور صحیح نہیں ہوں گے۔ رمضان سے 1 یا 2 روز قبل روزہ شروع نہ کرو، البتہ جو شخص کوئی روزہ رکھتا تھا تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی پہلے سے اگر رکھتا تھا تو ٹھیک ہے، خاص رمضان کے 2 دن پہلے نہ روزہ رکھو، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے اور ہم سنت روزہ رکھنے کے فرض روزے سے پہلے سنت روزہ رکھیں گے اور پھر طبیعت خراب ہو گئی تو فرض روزے چھوٹ جائیں گے، اس کی وجہ سے منع فرمایا گیا۔ مثلا کوئی ہمیشہ یا داؤد یا روزہ کا عادی ہو، ورد پر بقیہ روزوں کو بھی قیاس کر لیں گے طبیعت میں اشتراک کی وجہ سے۔ یوم الشک سے مراد شعبان کی 30 تاریخ ہے، جبکہ لوگوں میں چاند کا چرچا ہو اور افواہ ہو لیکن کسی نے گواہی نہ دی ہو، ایسے 1 سے زائد لوگوں نے گواہی دی ہو جو قبول نہ ہو، جیسے بچے، عورتیں، غلام اور فاسق و بدکار لوگ، لیکن جن لوگوں کی مذکورہ گواہی کے سچائی کا ظن اور گمان ہو ان کے حق میں یوم الشک نہ ہوگا، لہٰذا وہ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، بلکہ ان پر روزہ واجب ہے، اور رمضان ثابت ہو جائے تو یہ روزہ کافی ہو جائے گا، قضا کی ضرورت نہیں۔ اگر لوگوں میں چاند دکھائی دینے کا چرچا ہی نہ ہو اور کسی نے گواہی بھی نہ دی یا مذکورہ لوگوں میں سے صرف 1 نے گواہی دی تو یوم الشک نہیں بلکہ شعبان کی 30 تاریخ ہے، گرچہ مطلع آبر آلود ہو، کیونکہ صحیح ان کی روایت میں اس صورت میں شعبان کی 30 دن مکمل کرنے کا حکم موجود ہے۔ 15 شعبان کے بعد بلا سبب روزہ رکھنا حرام ہے، جبکہ سابق سے نہ ملا جائے، جس کی عادت ہو اس کے لیے نہیں، جس کی عادت ہی نہ ہو پھر بھی وہ 15 شعبان کے بعد زبردستی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے روزے فرض ہے تو اس کے لیے اس کو تیار رہنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھے اور آگے بھی رکھتا چلا جائے تو جائز ہے، اگر کوئی 15 کو نہیں رکھا اور آگے نہیں رکھ سکتا، اس طرح 15 سے رکھتا رہا پھر مثلا 20 کو چھوڑ دیا تو اب آگے نہیں رکھ سکتا۔ قضا، نظر اور ورد کے روزے ان ایام میں جائز ہیں۔ یہ چند ایک مسائل روزوں کے متعلق تھے، اور دوبارہ میں درخواست کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا یہ مسلک کے شوافع کے مسائل ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی مسائل میں تقلید کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہیں، فقہ احناف پر جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔